اس نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو زہر پلایا گیا؟ وہ ایک تخلیقی ذہن کا مالک تھا، وہ یونان کا رہنے والا تھا، یونان کا ایک شہر تھا ایتھنز، اس کے اندر یہ 470 قبل مسیح کے اندر یہ پیدا ہوا ایتھنز کے اندر، اور یہ تخلیقی ذہن کا مالک تھا، اس کے اندر اس کے ذہن کے اندر نئے تجربات، نئے علوم اس کے ذہن کے اندر جنم لیتے تھے۔ اب اس کو زہر کیوں پلایا گیا؟ یہ پورا یونان اس کے مخالف کیوں ہو گیا؟ وہاں کے اساتذہ یہ سقراط کے مخالف ہو گئے تھے، اس کے شاگرد کون ہیں؟ یہ چند باتیں آج اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں گے، دیکھیں گے کہ سقراط تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو سزا کیوں دی گئی؟ اس بات کی اس کو سزا دی گئی تھی کیونکہ اس نے لوگوں کے اندر، اپنے شاگردوں کے اندر اس نے سوال کرنے کا شعور پیدا کیا تھا، کیونکہ اس نے میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے نا اس نے وہ بدلنا چاہا، کیونکہ اس وقت ٹیچنگ کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ استاد محترم جو پڑھاتے شاگرد سن لیتے، بس ان کے ہاں یہ ٹیچنگ تھی۔ اس نے کہا یہ ٹیچنگ نہیں ہے، پڑھانا ٹیچنگ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ طلباء کو سمجھایا جائے، جو چیز وہ نہ سمجھ سکے وہ پوچھے کہ استاد محترم یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے سوال کرنے کا شعور اپنے شاگردوں کے اندر پیدا کیا تھا، اسی وجہ سے اس دور کے جو اساتذہ تھے نا یہ سقراط کے مخالف ہو گئے، یونانی لوگ اس کے مخالف ہو گئے، کیونکہ اس نے ایک نئی چیز لوگوں کو متعارف کروا دی تھی۔ پہلے جس طرح لوگ جیسے زندگی گزار رہے تھے، جو چیز جیسے پڑھ رہے تھے، ان کا گزر اوقات ہو رہا تھا، لیکن اس نے ایک نئی چیز لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ متعارف کروائی کہ لوگوں کے اپنے اساتذہ سے جو چیز، اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو الٹا وہ سوال کر سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اس کا جو ذہن تھا نا یہ بڑا تخلیقی ذہن تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو کا اصل نام تھا ارسطاطالیس۔ یہ ارسطو جو تھا نا یہ منطق کا معلم اول ہے، یہ منطق کا موجد ہے، علم منطق بہت بڑا یونانی علم تھا، یہ قدیم یونانی علم ہے۔ سقراط خود بھی جو ہے نا قدیم فلسفے کا موجد تھا، اپنے شاگردوں کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کی، یہ معاشرے کو اپنے پیچھے چلانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ معاشرے میرے پیچھے چلے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی نا تو اپنے استاد محترم سے وہ سوال کرے، پوچھے، ورنہ اگر سوال ہم نہیں کریں گے نا تو ہمارے ذہن کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اپنی کہانی وہ سناتا ہے کہ میں اپنے نانے سے جو ہے نا وہ بدظن تھا، غلط فہمی تھی میرے ذہن کے اندر اپنے نانے کے بارے میں۔ وہ اس طرح کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میرا نان کا خاندان جو تھا نا وہ شمالی علاقہ جات میں رہا کرتا تھا۔ اب شمالی علاقہ جات کے اندر فروٹ کے جو ہے نا یہ بہت بڑے باغات ہوتے ہیں، تو ہم چھٹیوں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ اپنے نان کا خاندان کے اندر وہ چھٹیاں گزارنے جاتے تھے۔ تو جب بھی ہم اپنے نانا ابو کے ساتھ جب کسی باغ کے اندر جاتے ہیں نا تو ہمارا نانا ابو جو ہے نا وہ اگر کوئی سیب کا درخت ہے، کسی بھی فروٹ کا درخت ہے، تو ہم اگر فروٹ کھانے کی خواہش کرتے نا تو ہمارا نانا ابو فروٹ جو ہے نا وہ درخت سے نہیں توڑتے تھے، جو ٹوٹے ہوئے نیچے پڑے ہوتے تھے نا اس کو اٹھا کے کسی پرندے کا کاٹا ہوا جو ٹکڑا ہوتا تھا نا وہ کاٹ کے باقی بقیہ جو ہے نا ہمیں کھلا دیتے تھے۔ تو میرے ذہن میں جو ہے نا اپنے نانا ابو کے جو ہے نا بارے میں ایک غلط فہمی سی پیدا ہوئی کہ میرا نانا ابو جو ہے نا بڑا کنجوس ہے، یہ درختوں سے پھل نہیں توڑتا، جو نیچے گرے ہوئے ہیں وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے نانا ابو سے پوچھ لیا کہ آپ اتنی بوخل، اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں جو ہے نا وہ فروٹ کیوں نہیں کھلاتے جو درختوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں؟ تو میرے نانا ابو نے ایک بہترین جواب دیا۔ اب یہ جواب، یہ غلط فہمی کا جو ازالہ تھا یہ کیسے دور ہوا؟ میرے سوال کرنے کی وجہ سے۔ اگر میں سوال نہ کرتا تو ہمیشہ میرے ذہن کے اندر میرے نانا ابو کے خلاف جو ہے نا یہ غلط فہمی رہتی۔ تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ سیب جو ہے نا یہ فروٹ آپ درخت سے توڑ کے ہمیں کیوں نہیں کھلاتے، نیچے گرے ہوئے ہمیں کیوں کھلاتے ہیں؟ تو میرے نانا ابو نے ایک بہترین جواب دیا مجھے، جو میری غلط فہمی بھی ختم ہو گئی اور میرے علم کے اندر بھی اضافہ ہوا۔ اس نے کہا بیٹا کہ اس درخت پر جو فروٹ لگے ہوئے ہیں نا، جو پھل لگے ہوئے ہیں، ان پھلوں میں سے جو پھل اچھی طرح پک جاتا ہے، جو پھل سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، یہ پرندے اسی پھل پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اسی کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پھل کتنا میٹھا ہے، پرندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پھل کتنا میٹھا ہے، وہ اسی پھل پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ پرندہ کسی پھل کو کھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، جب وہ نیچے گرتا ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جو ہے نا پھل جو ہے نا وہ درخت سے توڑ کے آپ کو نہ کھلاؤں، وہ پھل کھلاؤں جو سب سے میٹھے ہیں۔